السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک مشہور اور معروف خواب سے متعلق سوال ہے جو ہمارے باپ دادا بھی اس کو سنتے رہے ہیں اور اس وقت بھی یہ نشر کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی نشر کیا جا رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً یہ خواب جو ہے مختلف الفاظ میں، مختلف زبانوں میں لوگ شائع کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ خواب جو ہے کسی نے یہاں بھیجا ہے اور کہا اس کا مدلل جواب چاہیے۔ اس کا جواب بڑے بڑے علماء دے چکے ہیں، شیخ ابن باز، شیخ ابن حجر اور دیگر کبار علماء جو ہے اس کا جواب دے چکے ہیں کہ بالکل جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، اور خود اس کے عبارت سے بھی ظاہر ہے اس کا کذب بیان۔ بھائی خواب سے کوئی مسئلہ نہیں ثابت، یہ سن لیں، خواب سے امتی کے خواب سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، امتی کوئی خواب دیکھے، گرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ کر کے کہیں ایسا کرو ایسا کرو، تو وہ بھی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سوچنے کی بات ہے اس خواب میں کون سی ایسی بات ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یا اس کی خواب کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو بہرحال یہ ایک جھوٹا خواب ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے اس کو ہم بچپن سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ہم سے پہلے بھی لوگ اس کو پڑھتے رہے، دیکھتے رہے۔ تو یہ جھوٹ ہے، کذب بیانی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نئی چیز کوئی آ گئی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ہوا ہے کہ اگر خواب کوئی بیان کر دے کہ رسول اللہ آئے اور یہ فرمایا، تو قرآن سے بڑھ کر اور حدیث سے بڑھ کر بھی وہ حجت سمجھا جاتا ہے۔ پتہ نہیں بیان کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، اور اگر سچ ہی خواب ہے تو امتی کے خواب سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، یہ واضح ہے۔ اس لیے اس خواب کو شائع کرنا یہ جائز نہیں، اس کو عام کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ خواب صحیح نہیں ہے، جھوٹا خواب ہے۔ یہ جھوٹ میں لوگوں نے گڑھا ہے اور مختلف یہ بدلتا رہتا ہے، اس کی عبارتیں بدلتی رہتی ہیں۔ دیکھیے، آئیے سن لیجیے اس خواب کو کیا ہے۔ کہتے ہیں مدینے میں ایک شیخ احمد اپنی وصیت نامے میں کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں جمعہ کی شب تھی اور میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک نیند غالب ہو گیا، تو میں سو گیا، تو خواب میں آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ پچھلے ہفتے میں 70,000 لوگ وفات پا چکے ہیں، جس میں ایک شخص بھی ایماندار نہ تھا، اور تمام لوگ بے ایمان اس دنیا سے گئے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بہت خراب وقت آ چکا ہے اور عورتیں پردہ نہیں کرتے، اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ اردو لکھنے والا بھی اردو زبان سے واقف نہیں تھا۔ عورتیں پردہ نہیں کرتے، یہ اردو نہیں ہے۔ عورتیں پردہ نہیں کرتے، اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتے، کرتی یا کرتے؟ عورتیں پردہ نہیں کرتی، اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی، کرتے نہیں کرتے ہیں، اور اولاد اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، اور امیر لوگ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ کون سی نئی بات ہے بھائی؟ کون نہیں جانتا اس کو؟ اور فرمایا کہ شیخ احمد تم دنیا کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ وہ اچھے کام شروع کر دے، دنیا کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ وہ اچھے کام شروع کر دے، لوگوں پھر کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ ان قریب قیامت کا دن برپا ہونے والا ہے۔ اللہ کی اپنی زندگی میں کہہ دیا نا وسا کہا تھی، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ ان قریب جو ہے قیامت کے دن قائم ہونے والا ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص تک یہ وصیت نامہ پہنچے اور وہ دوسرے تک پہنچائے، تو اس شخص کا شفاعت قیامت کے دن
میں کروں گا، دیکھیے جھوٹ کا پرندہ، اور اس کے خاندان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے گا، صرف یہ وصیت، جھوٹی وصیت پھیلانے کا۔ اور جو شخص یہ وصیت نامہ پڑھے اور پھر بھی اس کو آگے لوگوں کو نہ پہنچائے تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ شیخ احمد کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مرنے کے وقت اس دنیا فانی سے کافر اور بے ایمان جاؤں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ جتنی باتیں سے اپنی طرف سے من گھڑت ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ آپ 10 خواب یہ جمع کر لیں، 10 کی عبارتیں الگ الگ ہوں گی۔ کسی میں بھینس مرنے کا ہوگا، کہیں بیل مرنے کا ہوگا، کہیں بیٹا مرنے کا ہوگا، سب۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود شریف بھیجیں اور غریبوں کا خیال بھیجیں۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود بھیجیں اور غریبوں کا خیال رکھے اور خود بھی سیدھے راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دیں۔ جس شخص نے اس وصیت نامے کو 100 لوگوں کے درمیان تقسیم کیا تو اللہ تعالیٰ 4 دن کے اندر اس شخص کو خوشحالی نصیب فرمائے گا۔ اور جس شخص نے یہ وصیت نامہ 50 لوگوں کے درمیان تقسیم کیا تو اس شخص کے لیے 100 کروڑ نیکی ہے۔ 100 کروڑ نیکی ہے۔ جس نے جتنا زیادہ یہ وصیت نامہ تقسیم کیا تو زیادہ فائدے اس وصیت نامے کو، جو زیادہ فائدہ ہے اس وصیت نامے کو ایک شخص نے جھوٹ سمجھا تو اسی رات ہی وفات ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کام نیکی کا ہے اور نیکی کے کام میں صبر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اس خبر کو جلد از جلد عوام الناس کے درمیان پھیلائیے۔ اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم کرے اور فضل کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ہے پورا جو ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کے لیے شیخ احمد کو خواب آیا اور یہ باتیں ان کو سے کہی گئیں؟ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، جن کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں تمام چیزیں واضح کر دی ہیں اور دین آپ کی حیات طیبہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد کسی خواب کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو۔ یہ جھوٹا خواب ہے، یہ جھوٹا خواب ہے۔ اس پہ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ خواب جھوٹا ہے، اس کی تصدیق کرنی جائز نہیں ہے۔ یہ جھوٹا خواب ہے، یہ خواب جھوٹا ہے اور جو ہے اس طرح سے لوگ گڑھتے ہیں اپنی طرف سے۔ شیخ احمد کا نام لیتے ہیں، کون شیخ احمد ہے؟ وہ خود احمد مجہول ہے۔ کون شیخ احمد؟ کون شیخ احمد؟ یہ کب امام تھے مسجد نبوی میں؟ کچھ پتہ لتا ہے کسی کو؟ کسی کو کچھ پتہ لتا نہیں ہے۔ تو شیخ احمد کون شیخ احمد ہیں؟ کب امام تھے؟ آج ہیں یا صدیوں پہلے تھے؟ آج ہیں، کب ہیں؟ کیونکہ یہ خواب بہت پرانا ہے۔ یہ جو ہے اس طرح کا ورقہ بہت پرانا ہے۔ یہ خواب بہت پرانا خواب جو شائع کیا جاتا ہے، مختلف زبانوں میں شائع کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ گڑھا جاتا ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کسی میں بھینس مر گئی، نہیں مانا تو بھینس مر گئی، بیٹا مر گیا، اور اگر کسی نے تصدیق کی تو اس کو 25,000 مل گیا۔ اس طرح کی چیزیں بھی اس میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ سب جھوٹ کا پرندہ ہے۔ ہمارے لیے اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کی فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ سنتی۔ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ میری سنت ہے۔ ہمارے لیے کتاب و سنت کافی ہے۔
یہی دو چیزیں اللہ کے رسول نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو یہ ڈالنا ہے، اسی کی دعوت کو لوگوں میں عام کرنا ہے، کتاب و سنت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس پر عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ اس طرح کے خوابوں کا کوئی جو ہے کوئی حیثیت دین کے اندر نہیں ہے، اس طرح خوابوں کی کوئی حیثیت دین کے اندر نہیں، یہ جھوٹی چیزیں ہیں جو اس طرح سے پھیلائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جھوٹی چیزوں کو پھیلانے والوں کو ہدایت دے دے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔